بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج مورخہ 2 جون بروز منگل لوگ اپنا دوسرا لیکچر پڑھیں گے۔ کل مورخہ 1 جون کے لیکچر میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کے بارے میں اس کا مختصر سا تعارف عرض کیا تھا کہ سورۃ الاحزاب میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں اور سورۃ الاحزاب کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو سورۃ الاحزاب کیوں کہتے ہیں۔ احزاب حزبوں کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لشکر گروہ۔ تو یہ سورت چونکہ اس سورت میں غزوہ احزاب کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کو سورۃ الاحزاب کہہ دیا جاتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورۃ الاحزاب میں غزوہ احزاب کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ تو غزوہ احزاب جو ہے اس کے واقع ہونے کے چند اسباب ہیں کہ غزوہ احزاب کیوں رونما ہوا، یہ لڑائی کیوں ہوئی، یہ جنگ کیوں ہوئی۔ غزوہ احزاب کو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں غزوہ احزاب کے واقعات بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا بیان کیے گئے ہیں۔ اس جنگ کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کفار کے تمام قبائل اور اسلام کے تمام دشمن گروہ جو تھے وہ شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے مل کر اکٹھے ہو کے جمع ہو کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے باہر جدھر سے دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ تھا اس جانب ایک خندق کھودی تھی، جس کی چوڑائی اور گہرائی اور لمبائی تاریخ کی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے کہ یہ خندق تقریباً 5 گز چوڑی تھی اور 5 گز ہی گہری تھی، اور تقریباً 1200 گز لمبی یہ خندق کھودی گئی تھی۔ یہ خندق کیسے کھودی گئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر معاملے میں مسلمانوں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ جب غزوہ احزاب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے حملے اور کفار کی طرف سے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کا علم ہوا اور کفار کے اس منصوبے کا، اس مشورے کا علم ہوا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں مدینہ منورہ میں ہی رہ کر لڑنا چاہیے یا کہ مدینہ سے باہر جا کے، جیسا کہ غزوہ بدر، غزوہ احد کے موقع پر ہوا کہ باہر جا کے ہمیں لڑنا چاہیے۔ تو مختلف قسم کی آراء، مختلف قسم کے مشورے سامنے آئے۔ کسی نے کہا جی ہمیں مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے، کسی نے کہا جی ہمیں مدینہ منورہ سے باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ اس موقع کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی جانب سے جس حملے کا خطرہ تھا وہ بہت بڑا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فارس کے رہنے والے تھے۔ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے علاقے یعنی ملک فارس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی ہمیں اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے خطرہ ہوتا ہے تو ہم اپنے شہر کے ارد گرد ایک خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے وہ شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ تو اگر آپ حکم فرمائیں
تو ہم لوگ بھی مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور آپ ان کی رائے سے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم فرمایا۔ اس طرح سے یہ خندق کھودی گئی اور اس خندق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خود خندق کھودنے میں شریک ہوئے اور آپ نے ایک مزدور کی طرح اس موقع پہ کام کیا، اور یہ خندق مہینوں میں نہیں چند دنوں میں کھودی گئی، جس کی لمبائی چوڑائی گہرائی میں نے آپ سے بیان کر دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب دشمن بہت بڑا لشکر لے کر، جس کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں 15 سے 20 ہزار کے درمیان بیان کی جاتی ہے، وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو آگے خندق کو دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی۔ عرب میں آج سے پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا تھا، خندق نہیں کھودی گئی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور اس کے ذریعے سے پھر مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی۔ تو بہرحال اس جنگ کو، غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور خندق کیوں کہا جاتا ہے، کس کے مشورے سے یہ خندق کھودی گئی، وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پہ خود صحابہ کرام کے ساتھ خندق، آپ نے صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جماعتیں بنا دی اور چھوٹے چھوٹے گروہ ان کے بنا دیے، 8 سے 10 لوگ ایک ٹیم میں ہوتے تھے اور ان کے ذمے وہ جو ہے خندق کھودنے کا کام لگا دیا، ہر ایک کے ذمے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک تم نے کھودنی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ اگلی ٹیم، پھر اس سے اگلی، اس طرح سے چند دنوں میں، یہ چند گھنٹوں میں یہ کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام خندق کھودنے میں شریک ہو گئے، اور جب خندق کھودی جا رہی تھی تو درمیان میں کئی جگہ پہ نیچے سے کوئی بھاری سخت چٹان نکل آتی، صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خندق کھودتے ہوئے وہ چٹان ظاہر ہو گئی ہے اور وہ ٹوٹ نہیں رہی، آپ تشریف لے جاتے اور آپ اس پہ خود ضرب لگاتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اس خندق کھودنے کے دوران مسلمانوں پہ بڑے مشکل حالات بھی آئے، مسلمانوں نے اس دوران بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، گرمی کا موسم تھا اور مسلمانوں کے حالات تو اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، کئی دن کا فاقہ تھا، بلکہ کچھ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن کا فاقہ ہے اور بھوک کی شدت سے ہم لوگ نڈال ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹا کر دکھایا اور فرمایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ صحابہ کرام سے بھی زیادہ سخت تھا۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ تکلیف، مشقت اور فقر و فاقہ جو تھا اس کو برداشت کیا۔ بہرحال ایک عام مسلمان، ایک عام مزدور کی طرح صحابہ کرام کے ساتھ مل کر آپ نے اس خندق میں کام کیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ خندق کھودنے کے دوران جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کمزوری کو دیکھا، آپ کے فاقہ کو دیکھا، آپ کی بھوک کو دیکھا، تو ان سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ خود کوئی اتنے امیر صحابی نہیں تھے، وہ بھی غریب ہی تھے بیچارے، تو لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ان سے دیکھی نہ گئی، بھاگے گھر گئی، اپنی بیوی سے جا کے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ ایک چھوٹی سی بکری ہے، کمزور سی، اور
کچھ تھوڑے سے جو ہیں جن کو پیس کر چند روٹیاں جو ہیں وہ بن سکتی ہیں. تو بکری بھی اتنی چھوٹی اور اتنی کمزور اور لاغر ہے کہ اگر اس کو ذبح بھی کیا جائے تو 2 سے 3 4 لوگ بس کھانا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. اتنا تو گوشت کا انتظام ہو سکتا ہے اور اتنے کی ہی لوگوں کی روٹیاں بن سکتی ہیں. تو حضرت جابر نے جلدی سے وہ بکری پکڑی، اس کو ذبح کیا، اس کو گوشت بنایا، بیوی کے حوالے کیا، فرمایا کہ اس کو پکاؤ، اور وہ جو لی اور ان جوؤں کو چکی میں پیسا، ان کا آٹا بنایا اور فرمایا کہ اس کو گون کر اس سے روٹیاں پکاؤ. میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بلا کر لاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی نے، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ دیکھو دھیان سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دینا اور آپ کو بتا دینا کہ چند لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، 2 سے 3 لوگ، اور کھانا جو ہے وہ صرف 2 سے 3 لوگوں کے لیے ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے جو ہے وہ آئیں اور اپنے ساتھ کچھ زیادہ لوگ ان کے نام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ کو دعوت دیتا تھا تو آپ اس سے پوچھ لیا کرتے تھے پہلے کہ ہم کتنے لوگ آئیں. جتنے لوگوں کی وہ اجازت دیتا آپ اتنے ہی جاتے تھے، ایک بھی آدمی اس سے زیادہ نہیں جاتا. حضرت جابر کی بیوی نے فرمایا کہ آپ کو جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے آئیں اور ان کو بتا دیں کہ کھانا جو ہے وہ 2 سے 3 لوگوں کے لیے ہے، تاکہ زیادہ لوگ آپ کے ساتھ نہ آئیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے کان میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے کچھ کھانا گھر میں بنایا ہے، لیکن کھانا تھوڑا سا ہے، آپ جو ہے وہ تشریف لے آئیں، 2 سے 3 لوگوں کے لیے بس وہ کھانا ہے اور اتنے ہی لوگ آئیں. تو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت جابر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تو آپ اس وقت خندق میں جو ہے وہ خندق کھودنے میں مصروف تھے. تو آپ باہر تشریف لائے، آپ نے اپنے کپڑے جھاڑے اور مسلمانوں کی ساری جماعت میں آپ نے صحابہ کرام میں یہ اعلان کر دیا، فرمایا کہ لوگوں آج ہماری جابر کی طرف دعوت ہے، سارے ہی لوگ چلو. میں نے عرض کیا کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ اتنے ہی لوگ جاتے تھے جتنے کی اجازت ہوتی تھی، جتنے لوگوں کی دعوت. لیکن یہ ایک خاص موقع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر کرنے والے تھے. بہرحال صحابہ کرام نے جب سنا تو سارے ہی تیار ہو گئے. مسلمانوں کی تقریباً 1600-1700 لوگ وہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر کے گھر کی طرف چلے. حضرت جابر جو ہے وہ پریشان ہو گئے، دوڑ لگائی، گھر پہنچے، بیوی کو جا کے بتایا کہ کھانا تیار. اس نے کہا جی تیار ہے. کہا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو سارے ہی لوگ آ رہے ہیں، سارے مسلمان، 1600-1700 مسلمان آ رہے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ کہا جی میں نے تو بتا دیا تھا. کہا پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں. تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر تشریف لائے، مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ 1600-1700 مسلمان ہیں. دسترخوان لگ گئے. آپ نے حضرت جابر سے فرمایا کہ سالن بھی لے آؤ اور روٹیاں بھی لے آؤ. آپ نے اپنی ایک جانب سالن رکھا، دوسری جانب روٹیاں رکھی اور خود ڈال کے حضرت جابر کو دینے لگے سالن ہنڈیا سے بھی کہ تم مسلمانوں میں تقسیم کرنا شروع کرو. حضرت جابر فرماتے ہیں آپ سالن ڈالتے جا رہے تھے، میں تقسیم کرتا جا رہا تھا، آپ روٹیاں پکڑاتے جا رہے تھے، میں آگے لوگوں کو، مسلمانوں کو تقسیم کرتا جا رہا تھا. نہ سالن ختم ہو رہا تھا، نہ روٹیاں ختم ہو رہی تھی، حتیٰ کہ پورے لشکر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو کھلایا، ان کے گھر والوں کو کھلایا، پھر آخر میں خود کھایا. حضرت جابر فرماتے ہیں پھر بھی وہ سالن ختم نہیں ہوا اور نہ ہی وہ
روٹیاں ختم ہوئی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ 3 بندوں کا کھانا 1700 کے لشکر کو کافی ہو گیا. یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ بھی خندق کھودنے کے دوران پیش آیا تھا، میرے ذہن میں آ گیا اس لیے میں نے عرض کر دیا. دوبارہ جب سب مسلمان کھانا کھا کے وہاں سے رخصت ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ جابر، یہ دسترخوانوں سے جو ہڈیاں ہیں وہ اکٹھی کرو. جب ساری ہڈیاں اکٹھی کر لی گئی، آپ کے سامنے رکھ دی گئی، تو آپ نے ان ہڈیوں پہ اللہ کا نام لے کر پھونک ماری اور فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ. تو وہ بکری دوبارہ سے زندہ ہو کے حضرت جابر فرماتی ہیں ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس بکری میں اتنی برکت دی کہ وہ ایک بکری کی نسل پھر آگے چلی اور میں کئی 100 بکریوں کا مالک بن گیا. سبحان اللہ. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت کی برکت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ظاہر فرمایا. تو بہرحال یہ غزوہ خندق کا جو واقعہ ہے یہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے کئی سبق بھی ہیں. تو بہرحال یہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے اس کی تفصیل میں انشاءاللہ عرض کرتا جاؤں گا. تو بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں یہ کیوں پیش آیا؟ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی تو مدینہ منورہ میں صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ اور بھی مذاہب کے لوگ یہاں پہ آباد تھے. مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے. خاص کر کے مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے امن کی خاطر دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت سارے معاہدے کیے، امن کے معاہدے. اسی طرح سے آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کیے جس کو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہودیوں کے جو بڑے بڑے قبائل تھے بنو نذیر اور اسی طرح سے بنو قریظہ وغیرہ، ان سے آپ نے معاہدے کیے. لیکن یہودی جو تھے یہ اسلام کے بدترین دشمن تھے اور ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیا. یہ غزوہ احزاب جو ہے یہ بھی یہودیوں کی سازش کا نتیجہ تھا. یہودی قبائل جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے تھے ان کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ اس معاہدے کا احترام کرتے، لیکن انہوں نے ہمیشہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی. غزوہ بدر، غزوہ احد میں کفار مکہ کی مختلف طریقوں سے ان لوگوں نے مدد کی. اور یہودیوں کا ایک قبیلہ جس کو بنو نذیر کہا جاتا ہے، اس قبیلے نے تو باقاعدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر نعوذ باللہ قتل کرنے کی بھی سازش کی تھی. اسی طرح ان کے اور قبائل جو ہیں انہوں نے کئی بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا. اور اسی طرح سے یہ ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کی دشمنی میں پیش رہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کا مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سے ان لوگوں نے ساتھ دیا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر میں شاندار فتح عطا فرمائی، احد میں بھی فتح عطا فرمائی، جو کہ بظاہر تھوڑی دیر کے لیے وہ فتح شکست میں بھی تبدیل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں فتح عطا فرمائی تھی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں قائم کی ہوئی جو ریاست تھی وہ مضبوط ہونے لگی، اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی. مسلمان خوشحال ہونے لگے اور مدینہ منورہ کی ریاست جو ہے وہ ترقی کرنے لگی، اسلام پھیلنے لگا.
تو یہودیوں سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. وہ حسد اور انتقام کی آگ ان کے سینوں کے اندر جو بھڑک رہی تھی، وہ ہر دم مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے. تو اپنے اس مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر طرف سازشوں کے جال جو ہیں وہ پھیلا دیے. اسی سلسلے میں یہودیوں کا ایک وفد وہ خفیہ طور پہ مکہ مکرمہ گیا اور وہاں جا کر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے جو دشمن تھے کفار مکہ ان سے بات چیت کی اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا اور ابھارا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ ایکشن لیں، مسلمانوں پر حملہ کریں، اور کہا کہ تم لوگ باہر سے حملہ کرو، اندر مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہم تمہارا ساتھ دیں. اور صرف مکہ میں نہیں بلکہ مکہ کے جتنے بھی قبائل آباد تھے، جہاں جہاں مسلمانوں کے دشمن تھے، یہ وفد جو یہودیوں کا تھا سب کے پاس گیا اور سب کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ لوگ مل کر ایک ہی بار مسلمانوں پہ حملہ کریں، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے تاکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ پھر ایک بہت بڑا لشکر جس میں مختلف قبائل کے لوگ، مختلف لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے، جن کی تعداد 15 سے 20 ہزار کے درمیان بیان کی جاتی ہے، یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو بہرحال یہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے یا اس میں جو مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، مدینہ منورہ پر کفار نے چڑھائی کی ہے، دراصل یہ یہودیوں کی سازش کا ہی نتیجہ تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کی جماعت کو شاندار اس غزوہ میں بھی فتح عطا فرمائی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو غزوہ احزاب ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ غزوہ جو ہے یہ دراصل یہودیوں کی سازش کا نتیجہ ہے، اور اس میں جو مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے یہ یہودیوں اور کفار کے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا. بہرحال اس انداز سے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ ہوا. مسلمانوں پر حملہ کیسے ہوا اور یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی، اور غزوہ احزاب کے کچھ واقعات بھی میں نے عرض کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.